أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جبکہ دین ایک اجتماعی امر ہے اور دین کے جتنے بھی اہداف ہیں وہ بغیر جماعت کے حاصل نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے پروردگار بار بار فرما رہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یعنی جب با جماعت کام کا آغاز کرو تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ یہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا خود دلوں کو قریب کرتا ہے اور ایک دوسرے کی نسبت محبت کے احساسات اور صبر و برداشت کو پیدا کرتا ہے۔ جب محبت ہوگی تو تبھی انسان ایک دوسرے کو تحمل بھی کر سکتا ہے، ایک دوسرے کی کمیوں اور نقائص کو درگزر کر سکتا ہے۔ بہرحال دین کے جتنے بھی اہداف ہیں اعلیٰ اہداف ہیں وہ بغیر صابرین کی جماعت کے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ با جماعت صبر کی سب سے بڑی مثال حج ہے۔ حج جہاں پر لاکھوں افراد خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ان تمام افراد نے مناسک حج کو انہی مخصوص ایام میں انجام دینا ہوتا ہے، لہٰذا جب ہم حج کو دیکھتے ہیں تو کوئی تھکم پیل نہیں ہوتی، کوئی کسی سے الجھتا نہیں ہے، سب کے دل ایک دوسرے کے لیے متواضع ہیں۔ اور جب مخصوصاً جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب آپ حج کے لیے جانے لگتے ہیں تو آپ کو پہلے ان چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں حج کے احکام بتائے جاتے ہیں وہیں پر آپ کو صبر بتایا جاتا ہے کہ حج کے تمام ایام میں حج کے موقع پر کس طرح یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے با جماعت صبر کا۔ البتہ ممکن ہے تمام حاجی ویسا صبر نہ رکھتے ہوں اور شاید اس حج سے ویسا صبر کی تجلی حاصل نہ کر سکے ہوں، لیکن اربعین زیارت امام حسین علیہ السلام یہ ایک جلوہ ہے با جماعت صبر کا۔ کسی کو کسی سے آگے نکلنے کی جلدی نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں ہے کہ مطلب ہر انسان دوسرے کو اپنے پہ ترجیح دیتا ہے، کس لیے کہ یہ میرا بھائی ہے، زائر حسین ہے۔ کسی کو کسی شے کی فکر نہیں ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح سے دوسرے کے لیے کوئی خدمت انجام دے سکے، کسی کو اپنی وجود سے خیر پہنچا سکے۔ مواسات کسے کہتے ہیں؟ مواسات یعنی وہی میثاق اخوت جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے درمیان قائم کیا کہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنایا۔ یہ مواسات مدینہ، میثاق مدینہ، دراصل یہی مواسات ہے جو خدا نے ہمیں اپنی عبادات کے ذریعے سکھانے کی کوشش کی ہے۔ حج اسی مواسات کا درس دیتا ہے، اربعین اسی مواسات کی تعلیم دیتا ہے، لیکن حج کی نسبت اربعین میں اس کی تجلی زیادہ ہے۔ خود بخود روح حسینی کی یہ کرامت ہے کہ لوگ صابر، متواضع اور با-محبت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نماز جماعت کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ ہم با جماعت کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے خود میں وہ روح پیدا کریں کہ جماعت کے ساتھ چل سکیں۔ قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے کہ انہم بنیان مرصوص، مسلمانوں کی صفوں کا جب ذکر کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہیں گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ خدا کو اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کا اکٹھا ہونا، باہم مربوط ہونا کتنا پسند ہے کہ انہم بنیان مرصوص،
ان اللہ یحب الذین یقاتلون، یہاں پر بھی نقطہ جو قابل توجہ ہے وہ یقاتلون، با جماعت قتال کے لیے نکلتے ہیں، ایک مقصد کے لیے، ایک ہدف کے لیے، جماعت پوری ایک مقصد اور ایک ہدف پر قائم ہے، اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ جبکہ کتنی برکت ہے جماعت کے کام میں۔ انسان کا کام، انسان مومن جب بھی الہی اہداف کے راستے میں با جماعت نکلتا ہے، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے صبر اور استقامت رکھتا ہے، خود بخود یہ صبر و استقامت خدا کی نصرت کے نازل ہونے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ صبر، انفرادی صبر یا اجتماعی صبر، دونوں ہی۔ جب صبر و استقامت ہے تو خود بخود، چاہے وہ صبر انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یہ صبر خدا کی نصرت کے نازل ہونے کا باعث بنتا ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، ان لوگوں کا ایمان ہے جو اللہ کی ملاقات پر، اللہ کے دیدار پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا گروہ بھی بڑے گروہ پر غلبہ پا سکتا ہے باذن اللہ۔ کب یہ چھوٹی جماعت، چھوٹا لشکر بڑے لشکر اور بڑی جماعت پر غلبہ پاتا ہے؟ واللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب یہ چاہے لشکر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جماعت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اگر وہ پاکیزہ اور اعلیٰ ہدف کے لیے بڑھ رہے ہیں تو خود بخود خدا کی نصرت نازل ہوگی۔ فلما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ آیات اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں جب قوم بنی اسرائیل جالوت کے مقابلے کے لیے طالوت کی سربراہی میں نکلے۔ جالوت کو دیکھ کر بنی اسرائیل جہاد کے لیے تیار نہیں تھے، وہ عظیم الجثہ بہادر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہے تھے۔ اب یہ چھوٹا گروہ نکلا ہے جالوت کے مقابلے پہ اور کیا کہنے، ربنا افرغ علینا الصبر، تو ہمارے دلوں میں صبر انڈیل، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط اور ثابت ہے، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ صبر و استقامت پہلی شرط ہے، صبر و استقامت کرنا اور خدا کے راستے میں بڑھنا، یہ انسان مومن کا فریضہ ہے۔ نصرت الہی، تائید الہی کو بھیجنا پروردگار کا وعدہ اور اس کی مشیت اور اس کا سنت اور اس کا اصول ہے۔ 21 رمضان مبارک کی شب جو مولا علی کی شہادت کی رات ہے، آپ کی زندگی کی آخری رات، جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بابا کے قریب گئی اور میں نے کہا، بابا میں نے ام ایمن سے حدیث سنی ہے کہ جس میں سید الانبیاء نے اپنے سے بعد آنے والے واقعات کا ذکر کیا ہے، بابا میں چاہتی ہوں وہ حدیث آپ کی زبان سے سنوں۔ مولا رونے لگے اور فرمایا، اے زینب، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں اس شہر میں داخل کیا جائے گا اور لوگ تمہیں باغی کی بہن اور میری بیٹی ہونے کی وجہ سے پتھر ماریں گے، گویا تمہارے چہرے پر بہتا ہوا خون میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر علی زار و قطار رونے لگے۔ پھر کہا، اے بیٹی زینب اس وقت کیا کرو گی؟ کہا، بابا میں صبر کروں گی۔ امان از دل زینب، صبر بھی عاجز ہے زینب کی اس صبر کو بیان کرنے سے۔ کتنا صبر کیا۔ دروازہ کوفہ پر جب یہ قافلہ پہنچا تو شام ڈھل رہی تھی، قیدیوں کو شہر کے باہر ہی ٹھہرایا گیا کہ ابھی شہر کی تیاری مکمل نہیں ہوئی، شہر پورے طور پر آراستہ نہیں ہوا۔ صبح شہر سج کر تیار ہوا، لوگ سارے
جمع ہوئے ہیں، مجمع لگا ہے، کس طرح سے آل محمد کی خواتین کو شہر میں داخل کیا گیا، لوگ خواتین چھتوں پر چڑھی ہیں، بازار میں بھیڑ اور مجمع ہے، لوگ کیسا استقبال کر رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہے، شہداء کے سر بیویوں کے محملوں میں ہیں، علی اکبر کا سر جناب ام کلثوم کے سواری کے ساتھ ہے، امام حسین کا سر جناب زینب کی، عباس کا سر ایک گھوڑے کی گردن میں ڈالا گیا ہے۔ عباس کا سر کسی نیزے پہ نہیں ٹھہرتا، اس لیے کہ جب بھی عباس کے سر کو کسی نیزے پہ چڑھایا جاتا ہے زینب کا کھلا سر نظر آتا ہے، عباس کا سر نیزے پہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون